بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس کو رہنے کے آداب اور اصول سکھائے اور اس دنیا میں رہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی اس کو جزا اور سزا یا اس کا جو حساب کتاب ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن اسلام نے ہر موڑ پر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس وقت تک اسلام نے مسلمانوں کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آج اس نشست میں ہم میت کو غسل دینے کا طریقہ، اس کے کچھ آداب اور اس کے کچھ احکام بتانا چاہتے ہیں۔ میت کو غسل دینا یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو کہ فرض کفایہ ہے، یعنی کسی علاقے میں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل دینا اور اس کی صفائی ستھرائی کا، تدفین کا اہتمام کرنا یہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر سارے مسلمانوں میں سے چند ایک لوگ یہ کام نمٹا لے، یہ کام کر لے تو باقیوں کی طرف سے اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو اب میت کو غسل دینا یہ ضروری ہے، اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام میں سے جو فوت ہونے والے ہوتے تھے ان کے بارے میں زندوں کو، ان کے عزیز و قارب کو حکم دیتے تھے غسل دینے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غسل دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے اور کون غسل دے۔ اس کے لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر میت کسی کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مجھے فلاں شخص غسل دے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت اگر مرد ہے تو اس کو غسل دینے والے مرد ہونے چاہیے، اگر میت عورت ہے تو اس کو غسل عورتیں دیں۔ اور جو میاں بیوی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک بات جو مشہور کی گئی ہے کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی تو میں آپ کو غسل دے دیتا، آپ کو کفن پہنا دیتا اور آپ کو دفنا دیتا۔ اسی طرح جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو اس وقت ان کی جو اہلیہ تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا، جبکہ اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار صحابہ کرام موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے بھی موجود تھے، لیکن ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل ان کی اہلیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اس کے علاوہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جب ان کا انتقال ہوا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، تو ان کے شوہر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی، اپنی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دیا تھا۔ تو ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان فوت ہو جائے، بیوی ہو تو اس کا شوہر اس کو غسل دے، اور شوہر ہو تو اس کی بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ مرد کو اور عورت کو غسل دے۔ میت اگر عورت ہے تو اس کو کوئی مرد غسل نہ دے، اور اگر میت جو ہے وہ مرد ہے تو اس کو کوئی عورت غسل نہ دے سوائے میاں بیوی کے۔ البتہ اگر 7 سال سے کم عمر کا کوئی بچہ ہے تو اس کو عورتیں بھی غسل دے سکتی ہیں، اور اگر بچی ہے تو اس کو مرد بھی غسل دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مردوں کو مرد اور عورت جو ہیں اس کو عورتیں غسل دیں۔ غسل دینے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو امانت دار ہو اور جو قابل اعتماد ہو، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں غسل وہ دے، تمہارے مردوں کو غسل وہ دے جو امانت دار اور قابل اعتماد ہو۔ تو قابل اعتماد شخص وہ ہو جو میت کے عیب اور کوئی ایسی بات جو بری بات وہ دیکھ لے یا قابل اعتراض بات دیکھ لے تو اس کو راز میں رکھے، اس کو چھپائے، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں۔ حدیث میں میت کو غسل دینے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 40 سال کے گناہوں کی بخشش کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور بعض 40 گناہوں کی معافی کا بھی تذکرہ آیا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایک تو اس بندے کا مقصد غسل دینے کا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر وہ غسل دینا چاہتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت وہ اگر کوئی ایسی بات دیکھتا ہے جو ناپسندیدہ ہے تو اس کو چھپائے اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ میت کو غسل دینے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب ہونا چاہیے جو جگہ
لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو اور وہ محفوظ جگہ ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو۔ غسل دینے کے لیے مرد اپنے ساتھ 2 اور مردوں کو تعاون کے لیے منتخب کر سکتا ہے، اور عورت جو ہے وہ اپنے ساتھ 2 اور عورتوں کو منتخب کر سکتی ہے میت کو غسل دینے کے لیے۔ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کو جب تختے پر لٹایا جاتا ہے تو ایسی جگہ پر اس کو لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں کی طرف جو ہے وہ ذرا جھکی ہوئی ہو، تاکہ پانی جو ہے اس طرف بہے، اور اس دوران میت کو ایسے انداز سے لٹانا چاہیے کہ اس کا سر بلند ہو اور سر کی طرف سے اس کو تھوڑا سا اوپر کیا جائے، جیسے ہم ابھی طریقہ شروع کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے ہمارے جو مشاہدین ہیں، دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو جیسے یہ ہمارے بھائی، یہ ایک ہم نے صرف سمجھانے کے لیے ان کو میت کے شکل میں لٹھایا ہوا ہے، تاکہ ہم ان کو کس طرح غسل دیں گے، میت کو کس طرح غسل دیں گے، یہ طریقہ ہمارے ناظرین دیکھ سکیں۔ تو پہلے تو ہم ان کا سر تھوڑا سا یہاں سے کمر اور سر تھوڑا سا اوپر کریں گے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ، زور سے زیادہ نہیں، آہستہ آہستہ پیٹ کو دبائیں گے اور پیٹ کے اوپر تھوڑا زور دیں گے کہ انسان بڑا کمزور ہے اور بڑا بے بس ہے، بڑا عاجز ہے۔ اس دوران جب انسان کی جان نکلتی ہے تو انسان کی حالت کا کوئی نہیں پتہ، اور بہت سخت ترین حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس دوران انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ انسان کے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بہت شدت کا سامنا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ کوئی نجاست نکل جاتی ہے۔ تو اس پیٹ دبانے سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی نجاست نکل رہی ہے یا نکلی ہوئی ہے یا پیٹ میں کچھ فضلات باقی ہے تو وہ صاف ہو جائیں گے، اور اس دباتے وقت پانی خوب بہانا چاہیے تاکہ اگر کوئی فضلات نکلتے بھی ہیں تو وہ پانی کے ساتھ بہہ جائیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد جب میت کے پیٹ کو آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے، اس کے بعد خوب پانی بہایا جائے، اور پانی بہاتے وقت ایسے انداز سے پانی بہایا جائے کہ پانی کے ساتھ جو فضلات وغیرہ ہے وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد میت کے کپڑوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے کپڑے اگر کسی اور کے کام آ سکتے ہیں اور محفوظ طریقے سے بغیر پاڑے اور چیرے اس کو اتارا جا سکتا ہے تو اتارنا چاہیے، کیونکہ مال کو ضائع کرنا یہ اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو میت کے کپڑے ایسے انداز سے اتارے جائے کہ وہ کسی اور کے کام آ سکے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے، یا کپڑے اتارتے وقت میت کو اگر تکلیف دینی پڑتی ہے، یعنی مثال کے طور پر میت کی ہڈی توڑنی پڑتی ہے، تو پھر میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی گناہ ہے جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، کسی میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جس طرح زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا ہے۔ تو میت کے کپڑے اگر اتارے نہیں جا سکتے تو اس دوران پھر ان کپڑوں کو پاڑا جا سکتا ہے، کینچی کے ساتھ کاٹا جا سکتا ہے اور ضائع کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میت کے کپڑے جب اتارے جاتے ہیں اس دوران اس کے سطر کو ڈھانپنا چاہیے۔ یہ کپڑا پکڑائیے۔ کفن کے ساتھ عمومی طور پر ایک اضافی کپڑا آتا ہے جو میت کے سطر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میت کے جسم سے کپڑے الگ کرتے وقت اس کے سطر کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کی سطر والی جگہ، سطر مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ اس کی سطر کی جگہ ہے، اور اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ کپڑا ڈال رہے ہیں۔ اس کپڑے کے ڈالنے کے بعد اب ہم نے قمیص تو پہلے اتار دی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، یا تو کاٹ دیا جائے اور یا اس کو اتارا جا سکتا ہے تو اتار دیا جائے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، لہذا بھی اس وقت ہمیں قمیص اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ پھاڑنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ ہم نے اب قمیص الگ کر دی۔ اب اس کے بعد سطر کے اوپر ہم نے کپڑا ڈال دیا، پھر شلوار کو کاٹ دیا جائے، یا اس کو جس طریقے سے اتارا جا سکتا ہے تو اتار دیا جائے۔ تو میت کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اسی طرح مستور رکھنا چاہیے، ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اب ہم غسل کا جو عمل ہے اس سے پہلے غسل کے لیے پانی تیار کرنے کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میت کو غسل دیا جائے پانی کے ساتھ جس میں بیری کے پتے ملائے گئے ہو۔ آج کل سہولت یہ ہے کہ بیری کے پتوں کا پاؤڈر بھی ملتا ہے، اور بیری کے جو پتے ہیں سکھائے ہوئے بھی ملتے ہیں۔ اگر تازے پتے مل جاتے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ پانی کے اندر اس کو ابالا جائے، اور پانی کو ایسے انداز سے رکھا جائے کہ زیادہ گرم بھی نہ ہو اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، نارمل پانی ہو، اس کے اندر بیری کے پتے ملائے ہوئے ہو یا اس کا پاؤڈر ملایا ہوا ہو۔ تو یہ ہے اس پیکٹ میں جو عام طور پر کفن کے ساتھ تیار یہ مل جاتے ہیں، یہ پتے ہیں بیری کے، تو ان کو پانی کے ساتھ ابالا جائے۔ دوسرا، پانی کے ساتھ
آخر میں ملانے کے لیے آخری دفعہ جب غسل دیا جاتا ہے تو یہ کافور ہے جو کہ پاؤڈر کے شکل میں ہے، کبھی کافور کے دانے بھی ملتے ہیں، تو یہ کافور پانی میں آخری مرتبہ ملانا چاہیے، جس کا ہم تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے۔ تو میت کو صاف کرنا، پاک کرنا یہ اصل مقصد ہے، لیکن سنت طریقہ بیر کے پتوں کا استعمال ہے۔ اب بیر کا جو یہ بیر کے پتے ہیں پانی کے اندر اس کو ابالا گیا ہے اور پانی تیار ہے، اس دوران میت کو غسل دینے کے لیے جو ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی پانی ڈالتا جائے اور میت کو غسل دینے والا اپنے ہاتھوں کو دستانے چڑھائے۔ یہ پلاسٹک کے دستانے بھی ملتے ہیں، ربڑ کے بھی ہوتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو کپڑے کے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ تو ان دستانوں کا استعمال کرتے ہوئے پہلے میت کو اس چادر کے اندر جو پردہ ہم نے ڈالا ہوا ہے اس پردے کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کا مکمل طور پر استنجا کیا جائے اور اس کو صاف کیا جائے اور پانی خوب بہایا جائے۔ لیکن پانی بہنے کے لیے یا تو وہ تختہ جو عام طور پر میت کو غسل دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس میں جگہ جگہ سے سوراخ ہوتے ہیں تو پانی آسانی سے اس میں سے نکل جاتا ہے، اور یا پانی ایسے انداز سے تختہ رکھا جائے کہ پانی نکلنے کے لیے اس میں راستہ ہو۔ جب استنجا کروایا جائے تو اس کے بعد، بلکہ استنجا کے دوران اگر اس کے ساتھ صابن کا استعمال کیا جائے تو اپنے ہاتھ میں یا جو دستانہ لیا ہوا ہے اس دستانے میں صابن لے کر استنجا کراتے وقت خوب اس کو صاف کیا جائے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، کچھ لوگ میت کو غسل دیتے وقت پہلے مٹی کے ڈھیلے یا پتھر رکھتے ہیں اور وہ میت کو استنجا کرواتے ہیں پتھر سے یا مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ۔ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر میت کو آپ پانی سے غسل دے رہے ہیں تو اسی پانی سے اس کو استنجا کروایا جائے، الگ مٹی یا پتھر کا استعمال سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں جہاں پر پانی نہ ہو، میت کو تیمم کرانا ہو تو اس دوران مٹی یا جو پتھر ہے تو استنجا کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استنجا کرانے کے بعد اب میت کو غسل دینے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو وضو کروایا جائے۔ جس طرح زندہ آدمی خود وضو کرتا ہے اسی طرح میت کو بھی وضو کروا دے۔ تو وضو کروانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ دستانے پہنے ہوئے ہو، جو استنجا کے لیے استعمال ہونے والے دستانے ہیں ان کو ضائع کرنا چاہیے، پھینک دینا چاہیے۔ جو دوسرے دستانے ہیں ان کا استعمال کر کے میت کو جیسے پانی ڈالنے والا پانی ڈالتا جائے اور اس کا ہاتھ جو ہے انگلیوں کے بیچ میں خلال کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کلائی تک دھویا جائے، دائیں ہاتھ۔ اس کے بعد دوسرا ہاتھ جو اس کا بائیں ہاتھ ہے وہ اسی طریقے سے 3 مرتبہ کلائی تک دھویا جائے۔ دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد اب کپڑے کا کوئی ایسا ٹکڑا لے کر وہ انگلی کی طرح یا مسواک کی طرح یا اپنی انگلی کے اوپر وہ چڑھا دے، یا یہ روئی ہے، کاٹن ہے، اس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس انداز سے میت کو مسواک کرائی جائے اس کے منہ میں، اور اس طریقے سے یہ اس کی کلی بھی ہے، اس کی 3 دفعہ یہ عمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہی کپڑا جو ہے اس کو پہن کر دوسرا کپڑا یا روئی لے کر اس کے ساتھ میت کے جو ہے ناک میں، جس طرح ہم زندہ آدمی وضو کرتا ہے ناک میں پانی چڑھاتا ہے، تو میت کے ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس روئی کے ذریعے اس کے ناک کو پہلے دائیں اور پھر بائیں ناک کی نالیوں کو صاف کیا جائے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد جس طرح انسان وضو کرتا ہے اور وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی اپنے ہاتھ میں لے کے میت کے پورے چہرے کے اوپر پانی ڈال دے اور اچھی طرح ہاتھ اس کے اوپر پھیر دے اور صاف کر لے۔ 3 مرتبہ یہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر میت کی داڑھی اس کی بڑی ہے تو 1 مٹھی پانی لے کر اس کی ٹوڑی کے اوپر، یعنی داڑھی کے نچلے حصے میں اس کو مارا جائے اور اس کی داڑھی کا خلال بھی کیا جائے، کیونکہ وضو میں یہ بھی سنت ہے۔ اور جس طرح عام آدمی وضو کرتا ہے نماز کے لیے اسی طرح وضو کرانا چاہیے میت کو بھی اس کے غسل دینے سے پہلے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ کو اچھی طرح 3 مرتبہ کوہنی سمیت دھونا چاہیے۔ جس طرح وضو میں انسان اپنا ہاتھ دھوتا ہے اسی طرح میت کا دائیں ہاتھ اور پھر اسی طرح میت کا بائیں ہاتھ اس کے کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب پاؤں دھونا باقی ہے اور اسی طرح سر کا مسح باقی ہے۔ تو جس طرح انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے میت کے سر کے اوپر اسی طرح گدی تک اور پھر واپس لا کر اس کے ماتھے تک ہاتھ پہنچانے چاہیے، اور اپنی انگلیوں سے میت کے کانوں کا مسح اندر والے حصے کا اور اوپر والے حصے کا کرنا چاہیے۔ اب وضو کا یہ یہاں تک عمل جو ہے مکمل ہوا، صرف پاؤں دھونا باقی ہے۔ پاؤں دھونے کا جو عمل ہے یہ آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور وضو کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
تو اس دوران اب وضو کا جو طریقہ مکمل ہوا، اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ میت جو ہے اس کے کسی جسم کے حصے کو، کسی ہڈی کو ایسے انداز سے نہ اٹھایا جائے جس سے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، یا اس کے اوپر زور ایسے انداز سے نہ دیا جائے جس سے اس کے نقصان کا خطرہ ہو۔ وضو کرنے کے بعد اب میت کو غسل دینا ہے، تو غسل دینے کے لیے پہلے اس کا سر اچھی طرح صاف دھونا چاہیے۔ صابن کا استعمال بھی جائز ہے، شیمپو کا استعمال بھی جائز ہے، اور اگر کچھ نہ ہو صابن یا شیمپو تو جو بیری کے پتے ہیں پانی کے اندر ابالے ہوئے ہیں، تو یہ پانی بھی کافی ہے۔ تو سر کے اوپر پانی 3 مرتبہ ڈالتے ہوئے اس کو صابن بھی لگایا جا سکتا ہے، اور صاف کرنے کے لیے جو بھی مواد استعمال کیے جاتے ہیں تو کرنے چاہیے۔ سر کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ تو اسی طرح سر کے ساتھ ساتھ گردن اور کندھوں تک، پھر جسم کا جو دائیں حصہ ہے جس میں اس کے بغلوں میں، اور اسی طرح اس کے جسم کے جو بھی جوڑ ہیں، تو جوڑوں کے اندر والے جو حصے ہیں ان کے اوپر اچھی طرح انگلی یا ہاتھ جو ہے پھیرنا چاہیے، اور اچھی طرح اس کی صفائی کرنی چاہیے، صابن بھی لگانا چاہیے۔ جب پاؤں تک مکمل یہ حصہ دھویا جائے، دائیں حصہ، تو اس کے بعد میت کو تھوڑا سا سہارا دے کر اٹھانا چاہیے، اور جو ساتھ تعاون کرنے والے ہیں وہ میت کو تقریباً آدھا اوپر کر لے، اور کمر جو ہے یعنی یہ جو کندھے ہیں اور کمر کا درمیان، یہاں تک اچھی طرح میت کو دھویا جائے، اور اس کے اوپر پانی ڈالنے والے جو ہے پانی ڈالتا رہے، جو غسل دینے والے وہ ہاتھ پھیرتا رہے، اچھی طرح صاف کیا جائے جسم کو۔ اسی طرح جو پاؤں ہے، تو پاؤں بھی اور جسم کا جو نچلا حصہ ہے جیسے ران ہے اور کھولا ہے، یہ حصے اچھی طرح دھوئے جائے، اور گھٹنوں کا جو نچلا حصہ ہے، گھٹنے کی جو ہڈی ہے، اس کا جو اندر والا حصہ ہے، اس کے اندر بھی صابن لگایا جائے اور اچھی طرح اس کو صاف کیا جائے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے فارغ ہونے کے بعد اب بائیں طرف سے میت کو مکمل طور پر دھونا چاہیے، اور دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا سا اٹھا کر دائیں طرف اس کو تھوڑا گھما کر یہاں سے اچھی طرح اس کے کمر کو اور جسم کے نچلے حصوں کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ جب مکمل طور پر دونوں سائڈوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے اور جسم کا جو درمیانی حصہ ہے اس کے مکمل غسل دینے سے اور صاف کرنے سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر دایاں پاؤں اچھی طرح دھونا چاہیے، اور انگلیوں کا خلال بھی کرنا چاہیے، اور صابن کا استعمال ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح دوسرا پاؤں، بایاں پاؤں بھی 3 مرتبہ۔ یہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ غسل دینے کی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کم سے کم غسل دینے کی جو تعداد بتلائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو 3 دفعہ غسل دو، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، یا اس سے زیادہ بھی اگر تم محسوس کرتے ہو، یعنی 7 مرتبہ غسل دینا یہ مسنون ہے زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم 3 مرتبہ۔ لیکن اگر میت کو غسل دینے والے محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اس کو زیادہ مرتبہ غسل دینا چاہیے، تو 7 سے زیادہ بھی، یعنی طاق عدد جیسے 9 دفعہ، 11 دفعہ، 13 دفعہ، تو اس طریقے سے جو تعداد ہے وہ طاق ہونی چاہیے، اور کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ میت کو غسل دینے والے جتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اتنے دفعہ غسل دینا چاہیے۔ جسم سے اگر کوئی خون نکلتا ہے، رکتا نہیں، تو اس کو صاف کرنے کے اعتبار سے، یا کوئی پیپ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کی صفائی ستھرائی جتنی دفعہ ممکن ہو، بہرحال طاق عدد ہونی چاہیے۔ جو جفت عدد ہے وہ سنت کے خلاف ہے، کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ غسل دینے والے مناسب سمجھتے ہیں، لیکن تعداد طاق رکھنی چاہیے۔ میت کو غسل دینے سے فراغت کے بعد آخری مرتبہ جو میت کو غسل دیتے ہیں، جو آخری مرتبہ ہے، آخری مرتبہ پانی کے اندر کافور کو ملایا جائے۔ یہ ہے کافور کا پاؤڈر۔ تو اس پاؤڈر کو پانی میں، جیسے مگے میں پانی لیا یا کسی الگ برتن میں پانی لیا، اس میں اس کو ملایا، تو اس کے بعد یہ اس کے وضو والی جگہوں پر، استنجا کی جگہ پر، اور جو بغل وغیرہ ہیں یا جو جوڑ ہیں وہاں اس پانی کو ڈال دیا جائے، اس کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں ڈال دیا جائے۔ یہ خوشبودار ہے، اور اس سے میت کے اندر سے جو ہے وہ جو جراثیم ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی خوشبو کی وجہ سے جو مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی قریب نہیں آتے، اور بلکہ بعض دفعہ قبر کے پاس جو آنے والے مختلف جانور ہوتے ہیں وہ بھی کافور کی بو سے جو ہے دور بھاگتے ہیں۔ کافور کا استعمال کے ساتھ ساتھ پھر خوشبو کا استعمال، یا کافور کی کوئی بھی قسم ہو جو خوشبو کے طور پر استعمال کیا جائے، تو میت کے وضو کی جگہوں پر، اسی طرح روئی کے اندر اس کو لگا کے اس کے کانوں میں یا جسم کے دیگر حصوں میں اس کو ڈالنا چاہیے۔ یہ ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ۔ میت کو غسل دینے سے جب انسان فارغ ہو جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میت جو ہے وہ
ایک انسان ہے اور اس سے مختلف قسم کی کمزوریاں بھی بعض دفعہ دیکھنے کو ملتی ہے، تو جو بھی اس کے راز ہوتے ہیں وہ مکمل راز رکھنے چاہیے، اور کسی کے سامنے اس کی کوئی عیب یا کوئی ایسی چیز، ایسی بات جو مناسب نہ ہو، اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میت کو غسل دینے کے لیے جو لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ امانت دار لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ امانت دار لوگ اس کے عیوب کو، اس کی کمزوریوں کو وہ اپنے پاس راز کے طور پر رکھیں گے اور کسی کو بتائیں گے نہیں، اور جب وہ چھپا کر رکھیں گے، راز کے طور پر رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا۔ یہاں تک میت کو غسل دینے کا طریقہ ہم نے کوشش کی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی۔ اس کے بعد کفن پہنانے کا مرحلہ ہے، جو تکفین کا مرحلہ ہے۔ کفن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو میت کو کفن پہنائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ قسم کے ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ تو کفن، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی خوشی سے میت کو کفن پہنائے، لیکن اگر کوئی اور کفن پہنانے والا نہیں ہے تو میت جو ہے اس کے مال میں سے، جو اس کا ترکہ ہے، اس کی جو میراث ہے، اس میراث میں سے قرض کی ادائیگی یا وصیتوں کو پورا کرنے یا ورثاء میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کے کفن کے اخراجات نکالے جائیں، تو اس سے کفن کو خریدا جائے۔ یہاں ایک بات بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے یہ ہے کہ ہم جس کپڑے میں احرام باندھ کر حج یا عمرہ کرتے ہیں، یا کسی اور آدمی کو وہ احرام خرید کر دیتے ہیں کہ یہ آپ جب فارغ ہو کر واپس آئیں گے تو مجھے دینا، کیونکہ میں اس کو اپنا کفن بنانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کفن کے کپڑے کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھوتے ہیں اور اس سے بیت اللہ کا طواف کراتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے لیے کفن کے طور پر رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے اندر ایک تکلف ہے جو بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کپڑے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس کپڑے نے جس کو احرام بنایا گیا ہو، یا جس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا ہو، یا جس کپڑے کو پہن کر انسان نے طواف کیا ہو، جب انسان کے اپنے اعمال اچھے نہ ہو۔ دیکھیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے جو خیانت ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، قرآن نے اس کی گواہی دی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کے جواب میں جب وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ بولنے پر آسمان سے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے دلجوئی کے لیے اور ایک بدلہ اتارنے کے لیے اپنی قمیص اس کو پہنائی۔ جب وہ فوت ہوا اور اس کو دفنایا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس کو پہنائی۔ اس قمیص پہنانے سے اس کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کی بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور فرمایا اگر آپ 70 مرتبہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے تو ان کی معافی نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھیں، صرف یہ بات انسان دیکھے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اگر وہ پورا اترتا ہے تو وہ خوش قسمت ہے، اس کو کفن جیسا بھی ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایسے بھی ہیں کہ ان کو کفن پہنانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں مل رہا، ایسے صحابی بھی ہیں کہ ان کو کفن پہنانے کے لیے ایک چادر ہے، اور وہ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ڈالتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے، اور سر کے اوپر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر کو ڈانپ لو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈالو۔ تو یہ ہے کہ انسان جس کپڑے میں بھی دفن کیا جائے، اس کو کفن پہنایا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کے پاس جب تقویٰ کا لباس ہو، پرہیزگاری کا لباس ہو اور ایمان کا لباس ہو تو کفن کسی طرح بھی ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سرخرو اور کامیاب ہے۔ تو کفن کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھونا یا احرام کے کپڑے کو کفن بنانا، اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دین کے اندر کوئی اپنی طرف سے ایجاد کردہ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتوں کی رہنمائی ہمیں نہیں دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔